अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हमारे साथ हमारे इलाके की मैं समझता हूँ एक शानदार और ख़ूबसूरत शख्सियत, अपने किरदार के हिसाब से जैसे वो ख़ूबसूरत हैं उसी तरह माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको शक्ल सूरत भी ख़ूबसूरत दी है। और मैं समझता हूँ कि ये आज की हमारी वीडियो को चार चांद लगाने वाली शख्सियत है कि उनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। और मैंने अभी उनकी सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्शन जो हुआ तो उसके अंदर बड़ा वो इंस्पायरेशनल था और बड़ा काबिल सताइश उनका पोर्टफोलियो जो नज़र आया। तो मेरे साथ मौजूद हैं सरतला साहब जो कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं और लाठियाँ वाला जो कि मैं समझता हूँ कि इस एरिया का एक बहुत बड़ा गांव है और वहाँ के लोगों की सर्विसेज जो हैं अहले इलाका के अंदर जानी मानी है। तो अभी सर के तरफ जाएंगे और उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो सोशल वर्कर के तौर पे अपने आप को किस तरह से देखते हैं और ये जो आज यहाँ पर हमारे कॉलेज की तरफ से ये जो एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया इसके हवाले से उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर मैं बिला मुबालगा कर रहा हूँ, आप नहायत खूबसूरत और खुश अखलाक हैं और हमारी दुआ अल्लाह बरकत दें। सर सोशल वर्कर होना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है, क्या ख्याल है? वाकई बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारी आवाम इसके लिए प्रेफर ही नहीं करती, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम कोई अच्छे काम करके और अपने लिए आखिरत के लिए अपने लिए कुछ बेहतर मामलात में कुछ बेहतरी लाएँ। लेकिन हमें लोग जो हैं ये समझते हैं कि शायद कोई इंसान मतलब के लिए या कोई अपनी शोहरत के लिए लगा, नहीं, अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। और जो आपने इवेंट किया है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निस्बत से, उनकी निस्बत से हमें भी कोई नेकी के और अच्छे काम करने चाहिए। सर सोशल वर्कर जो होते हैं ना उनको सोशल वेलफेयर के लिए अभी आपका इंट्रो भी लेते हैं तो आप कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन जो है ना पहला नारा पंजाब में तो मंगन वाले ने अपना कोई काम कर देना है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा फेस करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। लोग समझते हैं कि शायद इसको कोई अपना गर्ज है, अपना कोई मतलब है, लेकिन नहीं, ये हमारी आवाम की एक सोच ऐसी बन चुकी है कि जो भी इंसान कोई अच्छा काम करना चाहता है और आवाम के लिए कुछ करना चाहता है, कोई गरीब मस्कीन के लिए करना चाहता है, तो शायद वो लोग ये सोचते हैं कि शायद इसको कोई अपना ही अंदर गर्ज है और अपनी कोई लालच है इसलिए कर रहा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और कुरान हदीस के मुताबिक कुछ लोगों के लिए अपने उन काम को अंजाम देना चाहते हैं और अपने अंदर के इंसान को दिखाना चाहते हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए लगे। और हमें करना चाहिए। आजकल के दौर में कोई किसी के साथ नेकी नहीं करता, कोई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेकी करते हैं और दरिया में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। अच्छा सर, मुआशरे में रहते हुए अभी जो आपकी सर्विसेज हैं किस किस शोबे में सर आप जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? सर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे 2-3 साल से आया हूँ, फिर मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ और माशाल्लाह सऊदी अरब में रहा हूँ। जी वेरी गुड। इसकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने माशाल्लाह 4 हज, जिसमें पूरी हज भी किया है और काफ़ी सारे मुझे अल्लाह मियाँ ने मेरे मुकद्दर में लिखे थे वो मैंने किए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस मुल्क में रहा हूँ जिसमें एक इस्लाम का बोलबाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आया हूँ लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे काम रुके हुए थे हमारे गांव में। एक छोटी सी मिसाल है कि सफाई जो है निस्फ़ ईमान है। काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने एक कूड़ा करकट फेंका हुआ था और उसको कोई भी साफ़ करवाने के लिए राज़ी नहीं था, ना कोई आगे चल रहा था, जैसे कि जनाज़गाह के पास पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल ही नहायत अच्छी बात नहीं है। और फिर उसको क्लीन करवाया और बहुत सारी चीज़ों को करवाने के बाद कोई वेलफेयर के काम थे गांव में, सड़कें बनने वाली थी, सुलंग लगने वाले थे, लोगों के जो भलाई के काम थे वो किए, अभी भी जारी हैं। मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी जारी रहें। और एक छोटी सी तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एहसास के नाम से हम बनाएंगे ताकि लोगों की खिदमत कर सकें, गरीब आवाम की खिदमत कर सकें। ताकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर घर से बहुत गरीब हैं और उनका कोई भी पीछे देखभाल करने वाला नहीं है, जैसे कोई बीमारी होगी, जैसे कोई तालीम होगी, जैसे कोई और घर के मामलात हो गए, जैसे लोग बेरोज़गार हैं, लोग काम नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ सोच रहे हैं बेहतर हल। और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम
کل بھی ہمارا ایک میٹنگ تھی گاؤں میں، 100-150 بندہ اکٹھا ہوا تھا، اسی معاملے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم ایک تنظیم بنائیں اور اچھی تنظیم. لوگوں کا رسپانس کیسا نظر آیا؟ ولنگ ہے، تیار ہے؟ تیار ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ہم نے ایک ٹائم بنایا ہے تاکہ ہم جو غریب گھرانے ہیں ان کی اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم حل کر سکیں مل جل. میں نہیں کہتا کہ میں کرتا سب کچھ، اللہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی مدد کرتا ہے انسان. اور انشاءاللہ کوشش بہت زور و شور سے چل رہی ہے تاکہ ہم عوام کے لیے کچھ کر سکیں اور بہتر کر سکیں. سر بیسیکلی پہلا کویشچن لوگوں کا جو ہوتا ہے نا، میرا بھی یہی ہوگا کہ وہاں پہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہاں جی بالکل. اس کے لیے میں نے ایک اپنی سوچ کے مطابق ایک تنظیم بنانے کے بعد ایک سوچ رکھی ہے کہ جتنے بھی ممبر ہمارے ممبرشپ میں آئیں گے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے کوئی ہے، جتنا صاحب حیثیت ہے وہ چاہے وہ 50 دے چاہے وہ 100 دے، تاکہ ہم ایک کمیٹی اور بنا کے اس کی کمیونٹی کو تیار کر کے اس کو ایک بنانے کے بعد جو بھی وہ فنڈ ہمارے پاس ہوگا اور وہ کسی کے بیماری میں استعمال کریں، چاہے کسی کی علاج میں استعمال کریں، چاہے تعلیم میں استعمال کریں. یہ ہمارا ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ مجھے یہاں سے نہیں سعودی عرب سے ملی ہے اور ہماری پٹھان قوم سے ملی ہے. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ان کی ایک کمیٹی بنتی ہے، اور وہ کمیٹی بنانے کے بعد وہ لوگ کہیں کسی کو پرابلم ہو، کسی کی مثلا میں کہنا چاہوں گا کوئی بندہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ سارے جتنے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں، ان کی کمیٹی چلتی رہتی ہے. اور مجھے ان سے دیکھ کے میں بڑا انسپائر ہوا ہوں، اور وہ لوگ ہمارے لیے ایک یقین کریں مثال ہے کہ پٹھانوں کا اتفاق ہمارے پنجابی میں اتفاق نہیں ہے. اور میں آپ کے تسلسل سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے میں اگر وہ اتفاق ہو تو ہم بہت بڑی اور بہت اچھی قوم بن سکتے ہیں. ویری گڈ. سر جب کوئی کام شروع کر رہے تھے تو ہمیں نا اپنی کامیابی کے نظر آ رہے ہوتے ہیں چانسز کہ کتنے % ہیں اور ناکامی کے بھی، اور وہاں پہ جو لوگ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ روڑے اٹکانے والے لوگ بہت زیادہ. سر کون کون سی مشکلات نظر آ رہی ہیں جو آپ کو ٹارگٹ نظر آ رہے ہیں کہ یہ اچیو کرنا نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہی اپنے ہی لوگ ہمارے ٹانگ کھینچتے ہیں، اور ہمیں پہلے بھی اور آج بھی ہماری پاکستانی عوام میں یہ ہے کہ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے اس چینل کے تھرو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہی انسان کو چنتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیٹاگری. کسی کے بس کا کام نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لوگ ملتے ہیں اور مل کے ایک چھوٹی سی کاوش کے ساتھ تیار ہوتی ہے کہ قطرے سے دریا بنتا ہے، پھر سمندر بنتا ہے. اور میری بھی کوشش یہ ہے کہ کچھ لوگ ملے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں ایک اچھا سیٹ اپ بنے، اور بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں، بہت سارے کام ہونے والے ہیں. اور میری بہت آنے کے بعد میری یہ کوشش ہے کہ ہم کوئی اچھا اور اچھی تنظیم بنا کر لوگوں کے کام آ سکیں. سر ڈر نہیں لگتا؟ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی اچھی پرسنالٹی، لوگ کہیں گے منگتا پھردا ہے. ڈر صرف اللہ کی ذات سے اور اللہ کے رسول سے کہ تاکہ ہم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھیں. نہیں جی کوئی کہے کہ منگتے پھردے تو انہوں نے یہ کہہ دو کہ یار اتنا سونا منگن والا ہوگا تو بندے ویسے دے دیں. نہیں سر، ہم نے مانگنا کیوں کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. جب ایک کمیٹی بنتی ہے، ایک ممبرشپ بنتی ہے، تو لوگوں کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بن رہی ہے اور ہمارے ہی کام آنی ہے. میں تو آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ جتنی کوئی انسان کی توفیق ہے وہ خود کرتا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے. زبردست. سر آپ کی سوچ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ اس میں سکسیزفل رہیں. اور سر جو آپ کی یوتھ ہے نا اس کو ٹارگٹ ڈیفینیٹلی آپ کر رہے ہوں گے کہ نوجوان جو ہے نا وہ ہمارا سرمایہ ہے. یوتھ جو اکٹھی ہوئی ہے ہماری، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. اور میری کوشش ہے کہ اب ہمارے میچور جو ہیں لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. انشاءاللہ ایک اچھی سوچ لے کے ہم اپنے گاؤں کا نام روشن کریں، پھر اس کے بعد اپنے ملک کا نام روشن کریں. سر اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے بہت مشہور عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کا قول تھا کہ اگر کوئی بھکاری میرے دروازے پہ آتا ہے تو میں اس کا ہاتھ منہ بھی دھلواتا ہوں اور اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیوں کہ
کیونکہ یہ جو میرے پاس اللہ نے اس کا رزق رکھا تھا مجھے خود پہنچانا چاہیے تھا، تو اس نے میرے اوپر احسان کیا کہ میرے دروازے پہ آ کے اپنا رزق خود لے کے گیا ہے، تو یہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ بالکل۔ تو ایسے لوگ ہماری سوسائٹی کے لیے مشعل راہ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اتنی جاذب نظر شخصیت دی ہے اور اتنے خوبصورت آئیڈیاز دی ہیں۔ باہر سے آ کے اپنے ملک کو سرو کرنے کا ایک جذبہ ہے، تو ہم سر کے اس جذبے کو سراہتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ اپنے اس مشن کے اندر سکسیسفل اور کامیاب ہوں۔ اور سر آخر میں سر ایک بہت اچھا میسیج میں اپنے پاکستانیوں کو اور دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہیں، اور میں نے حج بھی کی اور عمرے بھی کی، اور میں سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ ایک دفعہ اللہ کا گھر ضرور دیکھیں، اور اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد روزہ رسول پہ جائیں، اور انشاءاللہ آپ ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ، اور وہ وہاں پہ گیا ہوا ٹائم آپ جو ہے اپنے لیے ایک جنت کا لمحہ محسوس کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو عوام اس سے جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس انکم آ رہی ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا یار حج عمرہ کر لیں، بجائے گھر بنا لیں، پلاٹ لے لیں، زمین لے لیں، یہ لے لیں، گاڑی لے لیں، ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سب دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ سر سپیریئر کالج کا جو اقدام ہے 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ سر میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور میں انشاءاللہ یہی دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ اقدام چلتا ہے۔ 100 نمبر پورے؟ نہیں جی، میں 100 نمبر نہیں، میں تو 100 میں سے 1000 بڑھا کے دیں گے؟ بڑھا کے انشاءاللہ جی، بہت اچھی کاوش ہے اور بہت اچھا انہوں نے اقدام کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سب کو کہ انہوں نے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اور کمیونٹی سروس کے حوالے سے، اور یہ لوگوں کے اندر ایک اپریشیٹ کریں گے تو لوگ اور اچھے کام کریں گے، اور جب لوگ اچھے کام کریں گے تو ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، خوبصورت چہرہ، خوبصورت سوچ، ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ایک ہیرا ہے ہمارا، تو انہوں نے بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، تو باقی آپ کے سامنے ہے۔ اور اہل علاقہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو آنکھوں پہ سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہی ہماری سوسائٹی کے ماتھے کا جھومر ہے، اپنے لیے سارے جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اللہ نے اتنی پرسنالٹی اچھی دی ہے، سب کچھ دیا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی کی سروسز کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔